من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. معزز حاضرین کرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی اور ساتھ ساتھ میں تھوڑی دیر قرآن پاک کی ایک آیت کو سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا. دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت صحیح اور سچی باتیں کہنے اور صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. سامعین کرام، گزشتہ آیتوں میں یہ مضمون بیان کیا گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت، احترام اور توقیر کس طریقے سے ضروری ہے کہ آپ کے سامنے آواز ہرگز بلند نہ ہو، نہ آپ کی آواز کے برابر آپ لوگوں کی آواز ہو یعنی صحابہ کی آواز ہو. اسی طریقے سے دھیمے آواز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنی ہے اور گفتگو کا کچھ طریقہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا تھا. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا حکم دے رہے ہیں. ادب کیا ہے؟ واقعہ یوں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت ہے، دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد آپ آرام فرما تھے، یعنی آپ سوئے ہوئے تھے. اور قیلولہ کرنا بھی یہ سنت ہے کہ آدمی اگر قیلولہ کر لیتا ہے تو اس کی طبیعت میں فرحت اور انبساط پیدا ہوتی ہے اور راتوں کو جلدی اٹھنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے روایتوں میں بھی ہے، لوگوں سے سنا ہوا ہے، اذا تعشى تمشى، جب رات کا کھانا کھاؤ تھوڑا چل لیا کرو. اذا تغدى تقلى، جب دوپہر کا کھانا کھاؤ تو تھوڑا قیلولہ کر لیا کرو. لمبا سونا بھی نہیں، تھوڑی بھی راحت مل گئی تو آدمی کو سکون. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے، قیلولہ کر رہے تھے اور آپ ایک طریقے سے سوئے ہوئے تھے. کچھ لوگ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر اور اخرج الینا یا محمد یا محمد، اس طریقے سے زور سے پکارنے لگے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے واسطے آپ نکلو کر سے. اب اس ٹائم میں آپ آرام فرما رہے تھے. اب یہ جو آنے والے حضرات ہیں یہ کون حضرات تھے؟ روایتیں مختلف ہیں کہ بعض روایتوں میں ہے قبیلے بنو عنبر کے لوگ تھے، بعض روایتوں میں ہے کہ وہ عرب کے کچھ لوگ تھے جو آپس میں مل کر یہ طے کر لیا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو ہم نبی کی بات پر ایمان لے کر آئیں گے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ بننے والے ہیں تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت میں رعائی یعنی بادشاہت کو قبول کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ زندگی گزاریں گے. بعض روایت میں ہے کہ وہ قبیلے بنو تمیم کے افراد تھے، جیسا روایت میں قبیلے بنو تمیم کا ذکر ہوا کہ وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کہ آپ مجھے میرا کوئی حاکم بنا کے دے دو.
تو بہرحال یہ جو لوگ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تھے، یہ گاؤں کے لوگ تھے۔ کہاں کے لوگ تھے؟ گاؤں کے لوگ تھے۔ اور گاؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پر ادب، سلیقہ، ڈسپلن نام کی چیز اس کے اندر کم ہوتی ہے بالمقابل ان کے جو شہر کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور آپ کے یہ سونے کا وقت ہے، آرام فرمانے کا وقت ہے، اور تم آ کے چلا رہے ہو اور وہ بھی زور زور سے پکار رہے ہو، اور وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، بے ادبی کے ساتھ نام لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے الفاظ سے پکارتے، یا محمد یا محمد نکلو ہمارے واسطے، تو ایک طریقے سے بے ادبی۔ اور یہ بے ادبی، دوسری بے ادبی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اب تم نے اس کا خیال بھی نہیں کیا، اور ایسی ہی آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز لگائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، راحت جو نیند تھی، نیند سے بیدار ہوئے ایک بے وقت میں، تو تکلیف سی ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی، تم کو تو یہ چاہیے تھا، اے لوگو تمہیں تو یہ چاہیے تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر نکلتے اور جو بھی کچھ مسئلہ تھا آپ بتاتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام بھی مل جاتا اور تمہاری ضرورت بھی پوری ہو جاتی۔ تو تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نا سمجھ لوگ کہ جو آنے والے جو تھے وہ گاؤں کے، یہ نا سمجھتے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی اور آخر میں فرمایا کہ جو شخص اس پر توبہ کر لیں گے، اللہ رب العزت بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ تو نفس مسئلہ جو دونوں آیت سے پتہ چلتا ہے، اور اس سے کچھ مسائل کہ ہم کسی سے ملیں یا کسی کے گھر جائیں تو اس کے کچھ آداب ہیں، کچھ آداب کا تذکرہ کرنا میں آپ حضرات کے سامنے مناسب سمجھتا ہوں کہ جب ہم کسی کے گھر جائیں، اپنے گھر کے علاوہ ایک اپنا گھر وہ ہے جس میں ہم جس میں رہتے ہیں، ہمارے بیوی بچے رہتے ہیں، اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر بھی جائیں تو آپ سب سے پہلے ان کو سلام کریں، ان سے اجازت لیں، سلام کریں۔ جب وہ آپ کو اجازت مل جائے، آپ سلام کریں، آپ کو اندر آنے کی اجازت دیں، تب اس کے گھر میں داخل ہوں۔ آج کل کے زمانے میں گھروں میں وہ کیا لگی ہوئی، بیل لگی ہوئی ہے، اور بہت سارے طریقے ہیں، فون کر دیتے کہ میں آیا ہوا ہوں، آپ آ جاؤ، آنا کیا، بہت سارے طریقے ہیں بھائی جان۔ تو بہرحال پہلے قرآن شریف کی آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا۔ اے ایمان والو، اپنے گھر کے علاوہ دوسرے کے گھر میں داخل ہونے سے، دوسرے کے گھر میں داخل مت ہو یہاں تک کہ تم اجازت طلب کر لو اور ان کے گھر والوں کو سلام کر لو۔ تو ہم کسی کے گھر جائیں تو سب سے پہلے ہم دستک دیں، اگر آ گئے کچھ لوگ تو آپ اس کو سلام کریں، سلام کرنے کے بعد آپ اجازت طلب کریں، اور اجازت آپ کو مل گئی اندر جانے کی، تب آپ جائیں۔ ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں، ہم لوگ ایک فیملی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، بسا اوقات قریب قریب رہتے ہیں، بچے بھی بالغ ہوتے ہیں، بھائی بھی رہتا ہے، بھائی کا بھی گھر قریب میں ہوتا ہے، عام طور پر بھائی، چار بھائی، چاروں بھائی کا گھر ایک ساتھ ہے۔ اب چاروں بھائی کا گھر ایک ساتھ ہے، سب کی فیملی الگ الگ گھر میں رہتی ہے۔ اب ہمارا بچہ نوجوان ہے، اب بس عورت کے لیے بھی حکم ہے، اگر تم دوسرے بھائی کے گھر میں بھی جاؤ تو پہلے کیا کر لو، اجازت مانگو، یا یہ اجازت مل جائے، سلام کرو، اجازت مل جائے تب اندر جاؤ۔ کیوں؟ اگر ایسے چلے جاؤ گے تو یہ تمہارے لیے بہت سارے نقصان کا سبب ہوگا۔ کیوں کہ انسان بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، اپنی بہت ساری چیزوں کو چھپانا چاہتا ہے، تم سڈنلی چلے جاؤ گے تو یہ پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہے، ننگا ہے یا اس کے کپڑے کیسے ہے، یا کس حالت میں ہے، کس پوزیشن میں ہے، اس کی شرمندگی محسوس ہوگی۔ تو یہ حکم واجب ہے کہ سلام کیا جائے اور اجازت لی جائے، تبھی اس کے گھر میں داخل ہو، یہ حکم واجب ہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ
آج کل ہم لوگ تقریباً سبھی حضرات فون استعمال کرتے ہیں. بار بار کوئی کال کر رہا ہے تو آدمی کو یہ چاہیے کہ یا ایک بار بھی کال کیا تو اسے کال کو اٹھا لینا چاہیے. اور حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. سچا پکا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. یعنی سچا مسلمان یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اگر کوئی بندہ کال کر رہا ہے ہم اس کے کال کو ریسیو نہ کر رہے ہیں, بار بار کر رہا ہے تو اس سے آپ اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. یہ تکلیف پہنچانے کا کام بھی نہیں کرنا چاہیے. اسی وجہ اور یہ ہم کال کر رہے ہیں تو ہمیں لمبی بات کرنی ہے ان سے تو پہلے ان سے اجازت لے لو کہ بھائی مجھے تھوڑی لمبی بات کرنی ہے, کوئی باتیں کرنی ہے, اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں بات کرتا ہوں ورنہ تو نہیں. اور اسی طریقے سے موبائل وغیرہ میں جو بھی کچھ لمبی گفتگو ہوتی ہے اس میں آدمی کو احتیاط برتنا چاہیے کہ بیجا زیادہ لمبی گفتگو بھی آدمی کو کیا ہے غلط سلط باتیں نکل جاتی ہے تو آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیا ہے نزاع کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے. فون پر آدمی جب بات کرے تو کام کا ہی بات کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کبھی بھی دل میں یہ خیال رکھیں کہ ہمارے ذات سے اور اچھی طریقے سے خیال رکھیں کہ ہمارے ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اس کا احساس ہونی چاہیے کہ جس گھروں میں بھی جائیں آپ اجازت لے کر جائیں. تو ہمارا روم ہی ہے, کوئی آئیں گے تو پہلے کیا کریں سلام کریں اور اس کے بعد کیا ہے اجازت مولانا آ سکتا ہوں تو ہاں آ سکتے ہیں. یوں نہیں کہ ہاں مسجد کا روم ہے بس پردہ کھولا گھس گئے. یہ بھی طریقہ غلط ہے, قرآن کریم کی آیت کے خلاف ہے. اب دیکھیے ترجمہ. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. یقیناً جو لوگ آپ کو حجرے کے باہر سے پکار رہے ہیں ان میں سے اکثر ناسمجھ ہے. یہ گاؤں کے لوگ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا بھی خیال نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو القاب سے پکارنا تھا اچھے الفاظ اچھے نام سے اس کا بھی نہیں خیال کیا بلکہ آپ کے نام کی بھی ایک طریقے سے بے ادبی ہوئی اور آپ کے آرام کا بھی خیال نہیں کیا گیا. تو یہ کیا ہے ناسمجھ ہو. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر یہ لوگ صبر کرتے یعنی جو گاؤں سے آنے والے لوگ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر تھوڑا صبر کر لیتے انتظار کر لیتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب نکلیں گے گھر سے باہر تو میں اپنا جو بھی مسئلہ ہے دریافت کر لوں گا, انتظار کر لیتے حتیٰ تخرج الیہم یہاں تک کہ آپ خود ہی ان کے طرف نکل کر جاتے لکان خیر لہم کہ یہ ان سب کے لیے زیادہ بہتر ہوتا. کن کے لیے؟ گاؤں کے لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی زیادہ بہتر ہوتا کہ آپ کیا ہے اپنا آرام کی راحت کی نیند لے کر اٹھتے اور آپ خود جاتے تو دونوں کے لیے کیا ہوتا ہے یہ بہتر ہوتا. واللہ غفور رحیم. اب ان گاؤں والوں سے تو غلطی ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تھوڑی گستاخی ہوئی کہ آپ کا نام لے کر پکارا اور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک تکلیف ہوئی, نیند میں تھے آپ اور بے وقت آپ کو جگا دیا گیا, یہ تکلیف ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں ایک طریقے سے گستاخی ہوئی. اگر یہ لوگ توبہ کر لیں گے اللہ رب العزت بڑے معاف کرنے والے ہیں. واللہ غفور رحیم. اللہ رب العزت بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے. انسان ایسا ہے ہی نہیں جس سے گناہ نہ ہو, وہ انسان ہی نہیں جس سے گناہ نہ ہو, مگر گناہ ہونے کے بعد آدمی اس سے کیا کر لے توبہ کر لے تو بھی اللہ رب العزت اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.